السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس آف قرآن۔ بحیثیت مسلمان ہمیں علم ہونا چاہیے ہمارے دین اسلام کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جن کا حکم اسلام میں دیا گیا، اور ان چیزوں کو فرقہ پرست لوگ غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جہاد پر ذکر کریں گے۔ جہاد خدا یکتا کے حصول کا ذریعہ ہے، نہ کہ تشدد اور جنگ کا۔ ہمیں جہاد کے بارے میں سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان اس وقت جہاد کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے۔ یہ سب اپنی رنجشیں مٹانے اور نسلی جذبات کے تحت لڑی جانے والی لڑائیاں ہیں جنہیں جہاد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جہاد ایک جاری رہنے والا عمل ہے جو ایک انسان کی زندگی میں دن رات جاری رہتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مسلسل جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں مسلسل خدا کی مرضی کی پیروی کرے اور جہاد میں بننے والی رکاوٹ کو اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دے، جیسے کہ خود غرضی، نفسانی خواہشات، اونچا وقار پانے کی چاہ، پہچان اور شہرت، کسی پر برتری کی چاہت، دولت کی خواہش وغیرہ۔ ان سب معاملات کی وجہ سے ہی انسان غلط راستے پر چلا جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ جو انسان گناہوں سے اپنے نفس کو پاک رکھے اور اپنے نفس کی پیروی نہ کر کے حق کے راستے پر چلے اور اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ دنیا، یہ عیش و عشرت سب فانی ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دراصل جو انسان اپنے نفس کی غلامی نہ کر کے اپنے خدا اور رسول کی پیروی کرے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے جسم کے اندر کی جنگ سے لڑے اور حق راستے پر رہے، وہی انسان جہادی ہے۔ عربی زبان میں جہاد کا اصل لفظ جہد یعنی پوری کوشش کرنا۔ جہاد دراصل ایک پرامن کوشش کا ہی نام ہے، یہ کسی قسم کی جنگ یا لڑائی کا مترادف نہیں ہے۔ جہاد زندگی کی حقیقت ہے، جسے ہم کوشش یا جدوجہد کہتے ہیں، اسے ہی عربی میں جہاد کہتے ہیں۔ کسی چیز کو حاصل کرنا ایک عام انسانی خصوصیت ہے، اس کے لیے ہر زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی لفظ ہے اور یہ لفظ جہاد ہے۔ ہندی میں جہاد کو سنگھرش اور انگریزی میں اسے اسٹرگل کہتے ہیں۔ یہ الفاظ لکھنے اور بولنے میں الگ الگ ہیں پر ان کے لفظی معنی ایک ہیں۔ پر جب جہاد کا نام لیا جاتا ہے تو غیر مسلم کمیونٹی میں ایک الگ ہی خوف اور ہلچل سی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جہاد کے نام کو موجودہ انٹرنیشنل میڈیا اور نفرت پھیلانے والے لوگوں نے ایک گالی کی طرح پیش کر دیا ہے۔ میڈیا میں اس طرح سے بتایا جاتا ہے جیسے غیر مسلموں سے جنگ کرنا اور مارنا کاٹنا ہی جہاد ہے۔ فرقہ پرستوں نے ہندو بھائیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ نعوذ باللہ قرآن ہندوؤں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دراصل یہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر اپنا پروپیگنڈا چلاتے ہیں اور اسے غلط وے میں لے جا کر لوگوں ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت 5 میں اللہ فرماتا ہے، ان مشرکین کو جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو۔ فرقہ پرست اور نفرت پھیلانے والے لوگ اس آیت کو اتنی ہی پیش کرتے ہیں سے پہلے اور بعد کی آیتوں کو نہیں۔ یہ لوگ اتنی آیت کو بتا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام اور قرآن غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ یہ حکم ان کفار کو قتل کرنے کا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے اور انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑا تھا، نہ کہ عام غیر مسلم کو قتل کرنے کا۔ عربی زبان میں جہاد کا مطلب صرف کوشش یا بڑی کوشش ہے، کیونکہ دشمن سے لڑنا بھی ایک قسم کی کوشش ہے، اس لیے علمی معنی میں دشمن سے لڑنا بھی جہاد کہلاتا ہے۔ 11ویں صدی کے امام الراغب الاصفہانی، جو کہ عربی زبان اور قرآن کی تفسیر کے بڑے عالموں میں شمار ہیں، اصفہانی نے جہاد کی کل 3 اقسام بتائی ہے۔ کسی شخص کی اپنے باہری دشمنوں سے لڑائی، شیطان سے انسان کی لڑائی، انسان کی اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے گناہ کی چاہ اور غلط سوچ سے لڑائی۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں اپنے جہاد اور قرآن سیریز کی دوسری ویڈیو میں، جہاں ہم قرآن میں جہاد کے ذکر کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے اور سورۃ توبہ کی ان آیتوں کو بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ کن کفار کو قتل کرنے کا کھلا حکم دیتا ہے۔ تو دوستوں، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔